رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی چوری کی روک تھام اور لائن لاسز میں کمی لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر جنگلات کا رقبہ بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن کے بھارتی صحافی کے ساتھ روابط نے پی ٹی آئی کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب کر دیا ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے آج رات سے شدید بارشوں کی وجہ سے ملک کے تمام بڑے شہروں میں سیلاب سے خبردار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی چوری کی روک تھام اور لائن لاسز میں کمی کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت توانائی کے امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر توانائی اور سیکریٹری توانائی ڈویژن کو ہدایت کی کہ وہ بجلی کے شعبے میں درپیش مسائل کے حل کے لیے صوبوں سے رابطے میں رہیں۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ضروریات کے مطابق پولیس عملہ اور تحصیلدار تعینات کریں۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو کمپنیوں میں موجود بدعنوان عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ انہوں نے ڈسکوز سے کہا کہ وہ عوامی شکایات میں کمی لانے کے لیے کچہری نظام کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے موسمیاتی تبدیلی اور عالمی حدت کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے ذریعے ملک کے جنگلات کا رقبہ بڑھانے پر زور دیا ہے۔ صدر نے ان خیالات کا اظہار سالانہ مونسون شجرکاری مہم کے سلسلے میں بلاول ہاؤس کراچی میں نیم کا پودا لگاتے ہوئے کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور عالمی حدت سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ان کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں اور سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر جنگلات کا رقبہ بڑھانے میں مدد کریں۔ صدر نے اس موقع پر قوم بالخصوص نوجوانوں اور سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ مونسون شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایک بہتر ماحول کے لیے اپنی ہمسائیگی اور آس پاس میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن کے اشتعال انگیز اور دہشت پھیلانے والے پیغامات پر مبنی بھارتی صحافی کے ساتھ رابطوں نے پی ٹی آئی کے ملک دشمن ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ فنڈز پر چلنے والی پارٹی نے پہلے سائفر کے ذریعے ملک کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا اور اب یہ ملک کی سلامتی اور بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے غیر ملکی آقاؤں سے رابطے کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ رؤوف حسن کے کردار نے 9 مئی کے واقعے کے پیچھے کرداروں کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل ملک دشمنوں کے ساتھ رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سیل نے پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف بھی مہم چلائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کا انحصار پائیدار امن پر ہے۔ انہوں نے آج فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز تربت میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بلوچستان کے نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا تمام فریقوں کو بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے مشترکہ پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ پاکستان اور برطانیہ نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ مہارتوں سے استفادہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مری میں ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات کے دوران موسمیاتی تبدیلی، تعلیم اور صحت سمیت مختلف عام امور پر غور کیا گیا۔ انہوں نے پنجاب کے طلباء کے لیے برطانیہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بڑھانے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ پاکستان میں ملائیشیا کے ہائی کمشنر محمد اظہر مسلان نے کہا ہے کہ پاکستان سیاحت کی صنعت میں ملائیشیا کے تجربات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اے بی پی سے گفتگو کرتے ہوئے عالمی حلال صنعت میں دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تر تعاون اور مواقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت اور حلال صنعت سمیت ممکنہ شعبوں میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے مربوط منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہری علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب کے خدشے کے پیش نظر آج رات سے ملک کے تمام بڑے شہروں کو انتباہ جاری کیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق بارش سے اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور، شیخوپورہ، قصور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ ان علاقے کے رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی چوکس رہیں اور مقامی حکام کے مشورے پر عمل کریں۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ محکموں کو بھی سیلاب اور شدید موسمیاتی صورتحال کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.